ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ ہے نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرے ذمے آج کی کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ عقیدہ صحیحہ سے ہوگا۔ اس صحیح عقیدے کو سمجھنا، اسے اپنانا اور اس کے فروغ و اشاعت پر تن من دھن لگا دیں۔ میں مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، ان دو موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں، تاکہ حضرت مولانا بوستان علی قادری صاحب کی طرح یہ موضوع بھی ایک گلستان بوستان بن جائے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا، سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف۔ جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہیں۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے
کہ کسی سے نہیں پڑھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, خود اللہ نے آپ کو علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور تم ان کو illiterate کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو. یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے, الأمی. اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے. قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں, سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا, اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے. اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے. اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب. اور مکہ کو ام القریٰ کہا, مکہ کو ام القریٰ کہا, یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو, جس شہر کو اللہ نے بنایا, جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی, وہ ام القریٰ ہے. اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی, عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی, اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا, اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے, اس کو امی کہتے ہیں. یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی, اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی, سب کی رسالتیں پھوٹی, انسانیت کے کمال پھوٹے, ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا. یہ اصل الکائنات ہیں, اصل الکائنات ہیں. اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا, یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے. یہ اصل نبوت ہے, یہ اصل رسالت ہے, یہ اول الانبیاء ہے, یہ اول الرسل ہے, سب اس میں سے نکلے. تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا, تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے. جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے, اس میں بعدیت نہیں ہوتی. تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو اول اول و آخر کی شان دی, اول اول و اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی. فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے, آپ کو امی بنایا تاکہ اول اول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں, اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے. تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے. پھر آگے اوصاف بیان کیے, اوصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں, اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف, عامر بھی ہیں معروف کے لیے, ناہی بھی ہیں منکر کے لیے, اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں. یہ صرف شارح نہیں, یہ شارع ہیں. کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے, منع کر دیں تو شریعت بن جائے, جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے, جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے, جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے, اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے, کہہ دیں شریعت ہو جائے, رک جائیں شریعت ہو جائے. یہ وہ ذات ہے, وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے, اس سے خدا کا دین بنتا ہے. لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں, اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں, اگر وہ پہلے ہی طیب تھی تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں, اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا. اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ,
کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلیت ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جاننا ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو لہم کہا تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا، جن کے لیے یہ طیبات کو حلال کہہ دیں گے، وہ اگر انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ طیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی، جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی۔ تو مدار حلت و حرمت زبان مصطفیٰ پر ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروا بوجھ کندھوں سے اتارنے کے لیے۔ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، مگر الحم سے والناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندھوں پہ پڑے ہوئے ناروا بوجھوں کو اتارنا، یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی۔ اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف ہمیں کنسپٹ اپنے ذہنوں سے نہیں، قرآن سے لینے چاہیے، پیغمبر اسلام کی طرف کی ہے۔ فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروا بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے کندھوں پر تھے، وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن ناجائز غلامی کی اور ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، ان زنجیروں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے۔ چونکہ حضور نے توڑا سو یہ شان اسلام کو مل گئی، چونکہ حضور نے بوجھ اتارے سو ہم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر سمجھنا یہ ہے کہ اصلاً یہ کام کیا کس نے؟ اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف، وہ تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نکتہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے۔ غار ہرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی، وعلمک ما لم تکن تعلم تک 5 آیات پڑھ دی۔ اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا۔ پوچھا نا، بولیے۔ ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام، ایک عجیب کلام ہے، اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا۔ اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی، یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی۔ آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے۔ یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے۔ حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا
تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ، انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کہے صرف میں کافی ہوں. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہوں. جو بات قرآن نے نہیں کہی ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن، اس جملے کو مانا نا. جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا. تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا. تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے، وہ مقدم ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے کوہ صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. سب نے کہا مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں تو مان لیں گے. فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے. یہ جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا ہے. سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں، میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں. جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں، تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی. اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے. جب وہ حضور کو سچائی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی، وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی، جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے وہ نہیں مانتے، جو محسوس ہے، مبصر ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد دیکھ لو گے کہ لشکر آیا یا نہیں. تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے؟ تم اس قابل ہی نہیں. تو انہوں نے حضور کو سچا مانا تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے. تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے. تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں. تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو. خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے. مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا. خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق. توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا. وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے ہیں، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے، قطعی خبر. تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا. آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی. کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں. زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں. ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں. ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا نہیں. حواس خمسہ
पहले ज़रा इल्म जवाब दे गए, अकल से पूछा, मैं तफसील में नहीं जाता, हवा से खमसा बातनी अकल के सारे ज़राए जवाब दे गए कि न मेरे तखय्युल में कभी आया, न मेरे तसव्वुर में कभी आया, न वो हिस्से मुश्तरक में कभी आया, न मेरे वहम में आया, न ख्याल में आया, तो मैं तो नहीं जानता कि है या नहीं। तो विजदान से पूछा, उसने कहा मुझे क्या खबर। मैं भी, पंजाबी में कहते हैं उग सुग, क्या उग सुग, कुछ उग सुग हवास से लेता हूं, कुछ अकल से लेता हूं, ये दोनों बंद हो जाएं तो मुझे क्या खबर कि कौन है कौन। हाज़रीन मोहतरम, जब खुदा के होने की खबर इंसान के पास न थी, न है, न कोई जाहिरी शहादत है, न कोई ज़रिया इल्म है, तो खुदा के खुदा होने का किसने बताया? जुबान मुस्तफ़ा ने। तो मुस्तफ़ा का मुकाम यह है इस्लाम में कि आपने फरमा दिया वो है, हमने मान लिया है, फरमा दिया एक है, हमने कहा एक है, वो जो जो बताते गए हम मानते चले गए। अरे ईमान का मतलब ये है कि मुस्तफा को मानो, फिर जो जो मनवाते जाएं मानते जाओ, जो जो छुड़ाते जाएं छोड़ते जाओ। अगर ये माहियत आ गई तो इसको ईमान कहते हैं। अगर ये माहियत और कैफियत नसीब हो गई उसको ईमान कहते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है। आका अलैहिस्सलाम अरफात से आए हैं, मिना के मैदान में खड़े हैं, मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की, और खुतबा दे रहे हैं मिना में आका अलैहिस्सलाम। और खुतबे के दौरान सहाबा कराम से कहते हैं शहर मक्का की तरफ इशारा करके कि ये कौन सा शहर है, शहर मक्का की तरफ इशारा कर, ये कौन सा शहर है। अब देखिए आज हम कितना गिर गए, मुकाम मुस्तफ़ा की मारिफत से कितना दूर हो गए, हमारे अकायद में कितनी गर्द आ गई, और हमने तौहीद के नाम पर कितनी जहालत जमा कर ली। मुकाम मुस्तफ़ा सहाबा कराम के अकीदे से समझो। आका इशारा फरमा के कहते हैं ये कौन सा शहर है। क्या सहाबा कराम 1.25 लाख सहाबा हैं, हिज्जतुल विदा है, उनको मालूम नहीं था कि ये मक्का है? बोलिए, किसी एक सहाबी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह ये मक्का है। ये है सहाबा का अकीदा और ये है अदब। 1.25 लाख सहाबा से पूछ रहे हैं ये कौन सा शहर, एक ने जवाब में नहीं कहा या रसूलल्लाह ये मक्का है। जिसमें जसारत ना हो वो अकीदा सहाबा का अकीदा होता है। जुबान चुप हो गई, जिसमें निरा अदब और सुकूत हो वो अकीदा सहाबा का होता है, उसको अहले सुन्नत का अकीदा कहते। सहाबा ने मालूम है क्या कहा, वल्लाहु आलम व रसूलुहु, है काबा सामने, वहीं से आए हैं, तवाफ करके आए हैं, 3 दिन पहले वहीं से आए हैं, वहीं से एहराम बांध कर आए हैं, वहीं से एहराम बांध कर आए हैं। कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। कोई जवाब न दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन सा महीना है, हज कर रहे हैं हज। ये को मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा कोई खबर, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, और कई तुरुक से बुखारी मुस्लिम ने कई बार रिवायत की है, मुत्तफक अलैह। और मुत्तफक अलैह से जो साबित हो वो खबर और इल्म कतई होता है, कुरान की नस की मानिंद। फिर पूछते हैं आका अलैहिस्सलाम ये कौन सा महीना है। भाई एहराम बांध के खड़े हैं, मिना में अरफात से आए हैं, मिना में हज हो रहा है, तो नहीं मालूम कि या रसूलल्लाह ये हिज्जतुल विदा है। किसी एक सहाबी ने नहीं किया आका ये हिज्जतुल विदा है। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते। ऐसे हाथ जोड़ दिया, आका हुजूर आप ही बेहतर जानते, आप ही बेहतर जानते। अकीदा सहाबा के अमल से लो। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज कौन सा दिन है। आपने भी हद कर दी ताकि क़यामत तक लोगों को अकीदे की समझ आ जाए। हम क्या झक मारते फिरते हैं। अगर अकीदा सहाबा से ले लें सारी फिरका बंदियां खत्म हो जाएं। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि उम्मत एक जगह हो जाए, एक जगह हो सकती है उम्मत, मगर पहचानो कि नुक्ता इर्तिकाज क्या है, वो एक नुक्ता क्या है जिस पर जमा हो जाए। हम उस नुक्ते की तलाश में सरगर्दा हैं, उसकी मारिफत चाहिए। तो फरमाया आज कौन सा दिन है, नहीं मालूम कि मीना में खड़े हैं, कुर्बानी होने वाली है। कल अरफात से चले रात मुज़दलिफा गुजारी, एक सहाबी 1.25 लाख सहाबा में से नहीं कहता या रसूलल्लाह आज
10 ذی الحج کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول و علماء کا سنیا تو جاننا, سنیا سب کچھ تینوں پتہ ہے, سنیا سانو کچھ نہیں پتہ, تو جاننا. یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ عطا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق ہے دوسری روایت پہ, کسی نے ان سے پوچھا, یہ بخاری اور مسلم کی, یہ بھی متفق ہے, کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے, تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے, تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے, اور تم بولے کیوں نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو, انہوں نے جواب دیا, وہ سن لو وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے. اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے. جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں. جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں. تو پوچھا آپ نے پتا تھا, کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے, بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے, معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے. ہم مکہ کہہ دیتے, حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے, کوئی اور نام دے دیتے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے, جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق ہے, جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے, تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے. جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی, اول بیت وضع بمکہ, کہ یہ مکہ شہر ہے. ہائے ہائے ہائے, ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے, جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ, پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں. تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا, اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے, اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا, احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو, کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے, کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے, بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے, حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے, تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے, نہر کا, قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا, ہم یہ لیتے, حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے, جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے, منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے, مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں, تب وہ ایمان بنتا ہے, ورنہ نیری بے ایمانی ہے, نیری بے ایمانی. اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں, نمازیں نہیں بچائیں گی, یاد رکھنا, نمازیں نہیں بچائیں گی. نمازوں کا یہ آگے آئیں گی باتیں, میں حدیث سے, میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں کبھی نہیں کرتا. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے. ایک حدیث دکھا دیں مجھے, ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں, کہیں نہیں آیا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا, کس نے کیا پڑھا کیا نہیں. قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال ہوگا, اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں. عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے, ایمان کی حقیقت بتا دی. یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. سنیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ ایک تو خود ہے, بندے تیرے ہیں, تو خود ہی بتا دے, تو خود ہی بتا دے. ان اللہ احد, یہ سورہ توحید ہے. توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں.
تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے۔ باری تعالیٰ اب خود فرما دے کہ میں ایک ہوں، فرمایا نہیں۔ یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص ہے۔ فرمایا نہیں، باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کروں، نہیں۔ نفی جب کی، جب ضعف، کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، تو نسبت بشر، انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں، کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ یہ کمی اس طرف نہیں ہے، فرمایا کمی مجھ میں نہیں، کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ کلام کر لے، یہ نبوت کا معنی ہے۔ خواہ ڈائریکٹ کر لے، خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے، خواہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج کے کر لے، تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے جس نو بلا لوے، ہائے ہائے، جس نو بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جسے بلا لیا وہ نبی ہو گیا۔ تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں۔ میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں، اسے نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، میں اس سے کلام کرتا ہوں، اور میرے بیہاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے، میرے بیہاف پر۔ تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا۔ تو سمجھنے والی بات ہے توحید، قل هو اللہ احد۔ سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اور نادانو، تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے۔ وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ یہی معنی رسالت ہے۔ وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں، قل کا معنی کیا ہے؟ بولیے کیا معنی ہے قل؟ کہہ دیجئے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے، توحید کا ذکر ہے، رد شرک ہے۔ قل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے، لب ہلا دے، کہہ دے، یہ ہے قل۔ تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا، پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں۔ خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو، رسول کو کہنا کہ میرا میسج، یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں، اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں۔ تو قل عنوان رسالت ہے، قل عنوان رسالت ہے۔ اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد تک اگلا مضمون توحید ہے۔ پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا، اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے۔ جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ علمی باتیں تھیں مگر عامت الناس کے ذوق کی بھی تھیں، دو تین باتیں
تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کر لوں، وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں، اس سے بات اور آپ کو مستحکم ہو جائے گی۔ ایمان یاد رکھ لیں تصدیق کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے، ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے۔ اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے ہے، چونکہ تصدیق کی یا نہ کی اس کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی؟ تو اقرار اظہار کے لیے، یہ بات سمجھنے والی۔ مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا۔ اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا۔ آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا۔ اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے۔ قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی۔ اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے، شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ ابو جہل کا قول ہے، ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی۔ ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا۔ یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی۔ اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے، مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے، یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے۔ اب نکتہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا، چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا۔ منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا، چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے، ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے۔
اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا۔ یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا۔ ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے۔ یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے۔ تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی، اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ۔ والذین عقدت ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں، ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے۔ جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے، اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، علامہ جوہری الصحاح میں لکھتے ہیں، اسی عقد اور اسی عقد، دو مادے ہیں، عین قاف دال سے، عقد بھی کسر کے ساتھ اقلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں۔ جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، کسی کا ہے۔ پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے، اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا۔ کجی کمی جب پٹا گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ، میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو، اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ، اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، پٹا ہو جائے، گانٹھ بند جائے تو شک و شبہ کی، علم، فکر، نظر، ہر ایک میں شک و شبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان کی انما کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا، ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہم تو اب وہ پٹا کس کا، عقد قلبی کس کا، کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا۔ عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہ الامتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہ الامتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہ الامتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے جیسے ہمارا۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔
یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہو۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ اب آگے چلے، کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ۔ یہ پوری یہ بائبل پڑھی ہیں میرے سامنے، یہ سب بائبلز ہیں، نسخے، ساری بائبل کی کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، ساری عقیدہ آخرت سے بھری پڑی ہے، وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابہل امتیاز نہ ہوا، پیکیولیرٹی نہ ہوئی، پیکیولیرٹی ہماری تخصص نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی، اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے، یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت عمومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ تو گویا عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، مابہل امتیاز نہیں۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے، مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابہل امتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابہل اشتراک، عقیدہ آخرت مابہل اشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہل بہل اشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا، سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقویٰ بھی گیا، خوف خدا بھی گیا۔ کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے، ان کے پاس توحید بھی تھی، عقیدہ آخرت بھی تھا، تقوی اور امانت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا، سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا۔ ایک شے نہ تھی، غلامی مصطفیٰ نہ تھی، سب کچھ رد کر دیا۔
تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ لہذا اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی، یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں، یہ بات بڑی خاص ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں۔ جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا۔ عقیدہ کس سے ہے بولیے؟ عقد سے۔ عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود۔ عقد کی جمع بہت آیتیں ہیں، میں نے جو جمع کی، مگر ٹائم شارٹ ہے، میں صرف 2 آیتیں کوٹ کروں گا۔ 6 پارے کی پہلے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا، ان کو پورا کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں وہ پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفوا بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو۔ آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں، یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود۔ تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں، جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر، اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تکیہ ان پر کیا، باقیوں کی تو مختصرات تھیں۔ وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفوا بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ بہ میثاقہم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو۔ فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو، جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے۔ اسی طرح امام ابو محمد المکی الہدایہ تفسیر کی کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں ابن جریج ان سے مروی فرماتے ہیں العہود، یہ جو عقود ہیں التی اخذ اللہ علی اہل الکتاب من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد فہی لأہل الکتاب خاصۃ، یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے، جس دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے اس دور میں جو کلمہ پڑھ رہے تھے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے۔ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، ڈنکے بھی ان کی شان کے بجانے ہیں۔ فرمایا یہ عقد اللہ نے وعدہ لیا تھا، فرمایا اس کو پورا کرو۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی روایت کرتے ہیں، فرمایا ھذا خطاب لأہل الکتاب وقال یعنی یا ایھا الذین آمنوا بالکتب المتقدمہ، اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، یہ بڑی توجہ سے لفظ سننے والے ہیں، التی عہدتھا الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وہ وعدہ پورا کرو جو شان مصطفیٰ میں تم نے اور میرے درمیان عہد ہوا تھا۔ فی شان محمد، تم سے وعدہ لیا تھا کہ صرف ایمان ہی نہیں لانا، میرے مصطفیٰ کی شان کے ڈنکے بجانے، وہ وعدہ پورا کرو۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شان کو ڈنکے بجانے ہیں اور لوگوں کے تشہیر کرنی ہے، ہر بندے کو بیان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی یہ شانیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے، یہود سے، نصارہ سے، ساری اقوام سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی جس زمانے میں تم ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہو کا مرجع حضور کی ذات ہے، یہ کل ائمہ نے بیان کیا، حضور کا مرجع ہو کا، تم جہاں بھی ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شانیں لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، ایسے چھپا نہ دینا۔ پڑھتے جاؤ، جب میرے محبوب کی شان آئے تو ورق پلٹ دو، پڑھتے جاؤ، شان آ جائے تو ورق پلٹ دو، نہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تقریریں کرنا شان مصطفیٰ میں۔
اعلان کرنا شان مصطفیٰ کے، خطاب کرنا شان مصطفیٰ پر، لَتُبَيِّنُنَّهُ کا ترجمہ کرو. اور یہی معنی پھر تمام تابعین نے بیان کیا. السدی الکبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ روایت کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ان اللہ اخذ میثاق اليہود لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ مُحَمَّدًا. شان مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا. یہ نقطہ خاص بتا رہا ہوں، صرف ایمان لانے کا نہیں. لَتُبَيِّنُنَّهُ، ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی. لَتُبَيِّنُنَّهُ، سٹیج پر چڑھو تو تقریریں کرو، تمہارا موضوع شان مصطفیٰ ہو. جلسہ کرو، خطاب کرو، تمہارا موضوع مقام مصطفیٰ ہو. کیا خوب جملہ ہے. لوگوں کا اجتماع ہو، تمہارا معقوم حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو. میری توحید تو ہر کوئی بیان کرے گا، اس سے اوفو بالعقود پورا نہیں ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ، میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجانا. یہی تعبیر اور تفسیر حضرت سعید ابن جبیر نے کی، یہی عبداللہ ابن عباس نے کی. سعید ابن جبیر مجلس میں خطاب کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر دے رہے ہیں. ایک سائل کھڑا ہوا، پوچھا کہ اے سعید ابن جبیر، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا یہود مراد ہیں. پوچھا لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ان کی شان کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محمدن ولا یکتبونہ، شان مصطفیٰ کو کھول کے بیان کرنا، بخیلی کنجوسی نہ کرنا. فرمایا یہ مراد ہے. یہی اکرمہ نے بیان کیا، یہی سعید ابن جبیر نے بیان کیا، یہی السدی الکبیر نے بیان کیا، یہی حضرت مجاہد تابعی نے بیان کیا، یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، یہی ابن جریج نے بیان کیا. اور کہا کہ اللہ پاک نے التی احطھا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا. یہ امام قرطبی نے بیان کیا، یہ امام بغوی نے بیان کیا، یہی طبری نے بیان کیا. آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو 1400 سال میں بیان ہوا ہے. یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں گھڑ لیا. تو عقیدہ اور عقل جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا، پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا. جو ڈنکے نہیں بجائے گا، جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا، وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا. اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا. تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں، یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا، جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا، کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے ہیں. ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کے حوالے دیتے ہیں. میں برنباس کے نہیں دے رہا، کیونکہ اس کو کرسچن جو ہے وہ نہیں مانتے، مسیحی نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں. تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں. میں جو پریولنٹ جو اویلیبل بائبل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس وقت جو ہر ایک کے ہاتھ میں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، برنباس کا نہیں. ڈنکے کس طرح عقیدے تھے، کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے، اب وہ سنیے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے، انجیل مارک کی بائبل. اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں John announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں، ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے، ورس نمبر 1:7. اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں but someone is coming soon who is greater than I am, so much greater than I am not even worthy to be a slave and untie the straps of his sandal. یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15. اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یو آلسو مسٹ بی ریڈی. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. یہ بائبل ہے، یاد رکھ لیں. اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں.
جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے، جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں، جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل۔ اچھا، گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected۔ اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ، پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ، تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین، اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین۔ اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس اینڈ آئی ول آسک دا فادر اینڈ ہی ول گیو یو اندر ایڈوکیٹ ہو ول نیور لیو یو۔ اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا، اینڈ ہی ول نیور لیو یو، وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی، یہ ختم نبوت، ہی ول نیور لیو یو، قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی، اینڈ ہی از دا ہولی اسپرٹ ہو لیڈز انٹو آل ٹروتھ۔ پھر بیان کرتے ہیں اینڈ ریممبر مائی ورڈز آر ناٹ مائی اون، what I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate، میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا، as my representative that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. مصدقا لما بین یدی، جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہے، ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا، یہ بائبل بڑی معروف ہے اسٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے، کنگ جیمز ورشن، اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تمہیں نجات دے دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے، جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، کس قدر حسین، خوبصورت اور آسان پیرائے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ڈاکٹر صاحب کو علم کا سمندر عطا فرمایا ہے، ساتھ ہی آپ کو فصاحت و بلاغت کی عظیم نعمت بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکل ترین علمی بات کو قبلہ ڈاکٹر صاحب اس قدر آسان پیرائے میں سمجھاتے ہیں کہ عام انسان بھی اس بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انجیل میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت و شان بیان ہوئی، یہ ہم نے کئی علماء سے، کئی خطباء سے سنی اور کئی کتابوں میں پڑھی بھی، لیکن آج ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سننے کے بعد ان باتوں کی جو سمجھ آئی ہے وہ پہلے سمجھ نہیں آئی۔ تو یقیناً حضور شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر صاحب عالم اسلام کے لیے ایسی ہستیاں عظیم نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ان کا فیض نصیب فرمائے اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا ادب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، حضور کا عشق اور نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جیسا کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں،
دوستوں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کے مفید اور علمی بیانات کی ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔